بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی ہم سورہ نساء کی 31 آیات پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے درس کا آغاز کرنے سے میں ایک جو مسئلہ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں لیکن شاید ہم نے ان کو تھوڑا سا میرے جو ہے وہ سمجھانے میں کمی رہی ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور اس مسئلے کا حل ہمارے پاس قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 19 اور 20 اس میں موجود ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 مسئلہ پہلے سن لیں، پھر ہم تھوڑا سا اس پر وضاحت کر کے اپنے اصل سبق کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ہی گاؤں میں ایک مسئلہ بنا، طلاق کا مسئلہ بنا، اور خامند نے جو ہے وہ زیورات جو ہے وہ دیے ہوئے تھے، تقریباً 5 تولے سونا جو اس نے عورت کو دیا ہوا تھا۔ اب جو خاتون ہے یا جو عورت ہے، اب اس سے کچھ ایسے افعال صادر ہوئے جو ایک عورت ہونے کے ناطے حیثیت عورت اس کو زیب نہیں دیتے تھے۔ اب مجبوری تھی کہ خامد اس کو جو ہے وہ الگ کر دے۔ اب اس کو جو ہے وہ الگ کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہے وہ معاملہ زبردستی تک پہنچا، زبردستی طلاق لی گئی۔ ٹھیک ہے، طلاق لے لی گئی، جس طرح بھی عدالت کے تھرو یا جیسے بھی طلاق لے لی گئی۔ اب جب طلاق ہو چکی تو اب معاملہ تھا یہ جو زیورات ہیں جو بچی کے پاس ہیں، بچی کے والدین اس بات پر مصر تھے کہ وہ زیورات جو ہے وہ ہم واپس نہیں کریں گے، اور جو لڑکے والے تھے وہ مصر تھے کہ یہ ہماری چیز ہے، ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب اس میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیں۔ ان کو کسی آدمی نے یہ راہ لگائی کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خامند مال واپس نہیں لے سکتا۔ 19 اور 20 نمبر آیت پڑھ کے بار بار وہ کہیں کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ خامند مال واپس لے، یعنی یہ عورت والے کی طرف سے اس بچی کے والدین کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ اب جب یہ مطالبہ ہمارے سامنے آیا تو بڑا ایک عجیب سا تھا، ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ اب قرآن پاک کی ایک طرف آیت جو ہے وہ رکھی جا رہی تھی اور بار بار ایک ہی چیز جو ہے وہ کہی جا رہی تھی۔ مثلا قرآن پاک کی آیت نمبر 19 سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور انہیں جو ہے وہ نہ روکے رکھو کہ لے لو کچھ ان سے مال مگر یہ کہ وہ بے حیائی کھلی ہوئی کریں، یعنی جو تم نے مال دیا ہوا ہے وہ مال نہ لو، صرف اس صورت میں لے سکتے ہو اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں۔ اب خاوند کے پاس ثبوت بھی تھے۔ اب معاملہ اس طرح کا تھا، خاندان کی بات تھی اور یہ تایا چچا ان کا آپس میں جو ہے وہ معاملات تھے، اور ظاہری بات ہے ان کے ہی بچوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی، یہ بات بہت دور تک نکل جانی تھی۔ تو اب جو بچی کے ماں باپ تھے وہ اس بات پہ مصر تھے کہ زیورات ہم نے واپس نہیں کرنے، کیونکہ 5 تولے تھے۔ انسان ہے آخر، لالچی ہے، تو یہ جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ایک لالچ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب انہوں نے یہ آیت بار بار پڑھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 کی طرف آئے کہ فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو انہوں نے کہا جی اگر خاوند اپنی ایک بیوی بدلنا چاہے، یعنی دوسری سے شادی کرنا چاہے، پہلی کو طلاق دینا چاہے، تو جو کچھ اس نے خزانہ سونا چاندی دیا ہوا ہے فلا تأخذوه منه شیئا، تو وہ اس سے نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، خامند عورت سے واپس نہیں لے سکتا۔ اب قرآن کی آیت واضح تھی، صریح تھی
اس پر کوئی دوسری رائے یا بحث کا امکان جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ لیکن اب جس طرح کا معاملہ تھا، اب اس میں مسئلہ پہلے آپ سماعت کر لیں۔ ایک ہوتا ہے زیور کو بطور حق مہر دینا، اس کو باقاعدہ لکھ کے دینا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے زیورات لکھ کے دیے جاتے ہیں، خامد لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ زیورات اسی کے ہیں۔ ایک خامد ویسے ہی عاریتاً جو ہے وہ چیز پہنا دیتا ہے، ایک تحفتاً چیز کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تحفے کو ویسے بھی واپس تو نہیں لینا چاہیے، لیکن اس طرح کی سچویشن میں جب وہ چیز ہبہ کی گئی ہے یا وہ چیز عاریتاً دی گئی ہے، بطور حق مہر نہیں دی گئی، اور اس وقت نکاح نامے پر یہ شک لکھی بھی نہیں گئی کہ یہ زیور جو ہے وہ حق مہر کے طور پہ دیے گئے ہیں، اگر خامد واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، خامد اگر واپس لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے نیکی ہے۔ لیکن اس بات پر بضد ہو جانا اور کہنا کہ نہیں نہیں جی اساں قرآن چہ پڑھے ہے، جی اساں قرآن چہ پڑھے ہے، یعنی خود علامے، خود ہی مفتی اور خود ہی مسئلے، خود ہی جواب، خود ہی سوال، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ پھر نقصان کی طرف جاتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ اس آیت پر اس وقت غور کیا کہ اس آیت کا ظاہر کیا ہے، اور اگر اس آیت کے اندر ہم جا کے دیکھیں تو کیا ہے۔ اب کھلی ہوئی گمراہی تھی، کھلی ہوئی فحاشی تھی، اور باقاعدہ ثبوت موجود تھے، تو اس صورت میں پھر ان کو سمجھایا گیا کہ اگر ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیے گئے تو آپ کی عزت نہیں رہے گی، ان کی بھی نہیں رہے گی، زیورات بھی جاتے رہیں گے، الٹا معاملہ جو ہے وہ غلط طرف چلا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر جائیں۔ وہ اگر جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں آپ دے دیں واپس، جان چھڑائیں، اپنی بھی چھڑائیں، ان کی بھی چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ نے غور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آیات آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی نے حق مہر کے طور پہ لکھ کے دیا ہوا ہے تو پھر وہ خاوند واپس نہیں لے سکتا، اگر حق مہر کے طور پہ نہیں دیا ہوا تو وہ خاوند ان چیزوں کو واپس لے سکتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف، آیت نمبر 32۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ بہرکیف آیت نمبر 32 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، واو اور لا نہیں، تتمنوا آرزو کرے، تمنا کرے، ما جو فضل جو پڑھائی دی، فضیلت دی اللہ نے بھی اس سے، بعضکم تم میں سے، بعض علی بعض بعض پر، یہاں پر ارشاد فرمایا اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو، یعنی جس چیز کی وجہ سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، ہوس نہ کرو، لالچ نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، للرجال مردوں کے لیے نصیب النساء ہے، مما اکتسبوا جو وہ کمائیں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو عورتیں کمائیں، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب النساء مما اکتسبنا جو عورتیں کماتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ مرد بھی کما سکتے ہیں، عورت بھی کما سکتی ہے۔ مرد کی کمائی جو ہے وہ مرد کو وہی حصہ ملے گا جو وہ کماتا ہے، عورت کو وہی حصہ ملے گا جو وہ کماتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرد اور عورت دونوں کما سکتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل انفاق جو ہے وہ ایمان والے کو دیا گیا ہے، مرد کو دیا گیا کہ مال خرچ کرنا، انفاق کرنا، نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے ذمہ لگائی گئی تاکہ مرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور اگر اس کے ساتھ عورت بطور سپورٹ کما رہی ہے یا وہ ویسے جو ہے وہ شوقیہ طور پہ کما رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورت کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کماتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا دوسرا معنی اگر ہم دیکھیں، ایک تو کمائی کے حوالے سے ہوا، جاب کے حوالے سے ہوا، دوسرا اس کا معنی یہ ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، یعنی مرد کو اسی چیز کی جزا ملے گی جو اس نے کیا، اس کو وہی سزا ملے گی جو اس نے گناہ کیا، اس کو وہی جو ہے وہ جزا ملے گی نیکی کی جو اس نے نیکی کی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور مرد عورت نے جو نیکی کی اس کی جزا پائے گی، عورت نے جو گناہ کیا اس کی جو ہے وہ سزا پائے گی۔ یعنی مرد عورت کا بوجھ، عورت مرد کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے گا، نہ اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی ایک آدمی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے نامہ اعمال کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔
یہ اس کا جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ معنی جو ہے وہ مراد لیا گیا ہے، اور دوسرا معنی ہی بہتر ہے، دوسرا معنی ہی جو ہے وہ بہتر بھی ہے، درست بھی ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ چلنا بھی چاہیے۔ تو مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو عورتوں نے یہاں پر جو ہے وہ کیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس سے اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، یعنی یہ بھی جو ہے وہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں عدل نہیں مانگنا چاہیے، فضل مانگنا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں، جس طرح عارف کھڑی علیہ رحمہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے شعر ہیں: عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میرے جے منہ کر لے۔ عدل کرے گا تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، لیکن اگر تو فضل کرے گا تو میرے جیسے برے اعمال والے بھی بخشے جائیں گے، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں مانگنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جاننے والا ہے جو انسان کرتا ہے، یا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا مکمل آیت کا ترجمہ، جو اصل ترجمہ بنتا ہے، جو اس کا ظاہر ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی ہوس مت کرو، لالچ مت کرو۔ مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب دیا جاتا ہے جو انہوں نے کر لیے، اور عورتوں کو ان کے کاموں کا ثواب دیا جائے گا جو انہوں نے کیے، اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مسئلہ اخذ کیا گیا کمائی کا، تو یہاں سے ایک جواز کی صورت سامنے نکلتی ہے، لیکن یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ گھر سے بے پردہ باہر نکلے گی، پھر اس کے لیے مسائل بھی بہت سارے ہیں، اور اس کے مال میں پھر جو ہے وہ برکت بھی نہیں رہتی، روزی میں برکت بھی نہیں رہتی ہے۔ بے شک آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جو کمائیں اس میں پھر جو ہے وہ برکت نہیں رہے گی۔ جتنی مرد کے مال میں برکت ہوتی ہے اتنی عورت کے مال میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شرعی احکامات بہت سارے لاگو ہو جاتے ہیں، جس کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے انسان ثواب کمانے کی بجائے عذاب جو ہے وہ لے کے گھر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور شعور کی بھی دولت عطا فرمائے۔ کام کریں تو پھر جو ہے وہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ اگلی ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں، تیسری آیت کی، اور جب تیسری آیت نمبر 33 کی طرف بڑھیں گے، ارشاد فرمایا: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنائے، موالیہ وارث، مما اس سے جو تارا کا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، والاقربون اور قرابت داروں نے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، والذین اور وہ لوگ، عقدت جنہوں نے عقد کیا، جنہوں نے جو ہے وہ گرہ لگا دی، ایمانکم جو ہے وہ عہد کے ساتھ، تمہارے عہد کے ساتھ، تمہاری قسم کے ساتھ، فآتوہم نصیبہم، تو پس ان کو دے دو ان کا حصہ، ان اللہ علی کل شیء شہیدا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی پر کل شیء ہر چیز پر شہیداً گواہ مطلع۔ آیت کا معنی یہ ہے: اور جو مال ماں باپ یعنی والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں تو حقداروں میں تو تقسیم کر دو، کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے، حصے دار مقرر کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے حصے مقرر کر دیے، حقدار وارثین کو مقرر کر دیا، ان کو حصہ دو، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی اب ان کا حصہ دو، بے شک خدا ہر چیز کے جو ہے وہ ہر چیز سے مطلع ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مثلا کچھ ورثاء ہیں جن کو جو ہے وہ مال دیا جاتا ہے، لیکن اب کسی نے قسم اٹھا لی یا کسی نے جو ہے وہ منت مان لی کہ میں یہ مال فلاں کو، اتنا مال فلاں کو دوں گا، یا اس نے کوئی ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کا جو حصہ بنتا ہے وعدے کے مطابق اس کو پھر وہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن کا جو ہے وہ واضح حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے وارثین مقرر کر دی، ان میں حصہ تقسیم کرو،
اور اگر تم کسی سے وعدہ کر بیٹھے ہو تو کہ میں تمہیں یہ چیز ضرور بھی ضرور جو ہے وہ دوں گا، تو پھر اس کو وہ چیز دو، وعدہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی نظر کے سامنے رکھتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ آیت مبارکہ ہے جس میں مردوں کی فضیلت کو اور برتری کو بیان کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد ہیں، قوامون حاکم، نگران نگہبان، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بعدہم بعض کو علی بعض بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم اور وبما اور اس وجہ سے بھی انفقوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مال میں سے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات پس صالحات عورتیں، نیک عورتیں، قانتات تابع فرمان عورتیں، حافظات حفاظت کرنے والی للغیب ان کی عدم موجودگی میں، بما اس چیز کی حافظہ حفاظت کی اللہ اللہ نے، واللاتی اور جو تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہ ان کی بدخوئی سے یا ان کی جو ہے وہ بری باتوں سے یا ان کے مزاج سے، فاعظوہن فاعظوہن پس امن کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے، پر ان کو جو ہے وہ بس ان کو جو ہے وہ سمجھاؤ اچھے طریقے کے ساتھ، وہجروہن اور ان کو تنہا چھوڑ دو، فی المضاجع خواب گاہوں میں، واضربوہن اور ان کو مارو، فإن اطعناکم اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فلا تبغوا تو تلاش نہ کرو علیہن ان پر سبیلاً کوئی راستہ، ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہے سب سے اعلیٰ سب سے بڑا۔ آیت کو دوبارہ سماعت فرمائیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اس آیت پر جو ہے وہ اعتراضات بھی بن سکتے ہیں، توجہ سے اس آیت کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم اور نگران بنایا گیا، یعنی مردوں کو ذمہ داری دی گئی ہے عورتوں کی نگرانی کرنے کی، حاکم عورتوں پر حاکم بننے کی، مطلب یہ کہ عورتوں کا نان و نفقہ یہ مرد پر لازم ہے، کمائی کرنا، کمانا، نوکری کرنا، باہر نکلنا یہ مردوں پر لازم ہے عورتوں کے لیے، تاکہ جو ہے وہ عورتوں کو کما کے لا کے دیں اور عورتوں کے نان و نفقہ کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اور الرجال قوامون علی النساء کہ عورتوں پر جو ہے وہ مردوں کو حاکم بنا دیا گیا، نگران بنا دیا گیا، جس طرح یہ ماروی سرمد کہتی رہی ہے کہ جو ہے وہ جرابیں اپنی خود اٹھا لو، کپڑے اپنے خود استری کر لو، کھانا اپنا خود بنا لو، تو یہ جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کے جتنے بھی یہ ان کے ماٹو تھے یا جتنا بھی ان کا وہ جو ٹائٹل تھا وہ سارا اس آیت سے ٹکراتا ہے، اور یہی ڈوز جو ہے وہ دی جا رہی ہے روشن خیال طبقے کو، یا خاص کر یونیورسٹی کلچر میں یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ عورتوں کے الگ حقوق ہیں، مردوں کے الگ حقوق ہیں، عورتیں جو ہے وہ جس طرح چاہیں اپنی مرضی سے جی سکتی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورت کا نگران اور حاکم بنا دیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بنا دیا گیا؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، اللہ نے ہی مردوں کو فضیلت دی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں کیوں فضیلت دی ہے، بہت ساری وجہ ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پر، جو ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اور وہ تقسیم کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، تابع دار عورتیں ہیں، اور غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، جس کی اللہ نے حفاظت کی یعنی عصمت کی، عزت کی، اپنی حفاظت کرتی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن اور اگر تمہیں ان کے نشوز کا ڈر ہو، یعنی وہ بدخو ہے، بولنے میں بہت بدتمیز ہے، بہت تیز جو ہے وہ مزاج کی ہے، ترش مزاج کی ہے، تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ فائزوہن ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، یعنی پہلا درجہ ہے ان کو سمجھانا، اگر وہ باز نہ آئیں پھر بھی اس کی وہ ترش روئی یا اس کا جو ہے وہ مزاج جو تند و تیز ہے وہ قائم رہتا ہے، وہ باز نہیں آتی، نہیں سمجھتی، تو سمجھانے کا درجہ اب ختم ہوا، اب کیا ہے؟ واجروہن فی المضاجع
اب کیا کرو، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ان کے ساتھ آرام کرنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ جو ہے وہ باقی آئلی زندگی کے معاملات چھوڑ دو، نانو نفقہ جاری رکھو، لیکن باقی جو ازدواجی معاملات ہیں ترک کر دو، اپنے بستر سے ان کو الگ کر دو۔ یہ دوسری سزا ہے ان کے لیے۔ اگر اس سزا کے باوجود بھی وہ باز نہ آئیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ اگر وہ پھر بھی تند و تیز جملے کسے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ تو وَاضْرِبُوهُنَّ یعنی یہاں پر مارنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسواک اگر آپ لیتے ہیں، مسواک کی جو وہ سٹک سی یا سوٹی سی جو ہوتی ہے مسواک کی، اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ آپ مارتے ہیں ہلکا سا، جس سے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو مارنا ہے اسے جو ہے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ جو ہے وہ چماٹے مارنا شروع کر دیں یا ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے چلے جائیں، اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سزا جس کو وہ برداشت بھی کر سکے، اور اتنی سزا جس کے بعد اسے احساس بھی ہو جائے کہ میں غلط ہوں، آگے سے مجھے جو ہے وہ سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے سمجھانے کا۔ پہلے درجے میں یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر پھر بھی جو ہے وہ اس کا بال جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، تو پھر اسے اپنے بستر سے الگ کر دیں۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی، پھر جو ہے وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ مار دیں کہ اسے اتنا احساس ہو جائے کہ جو ہے وہ میں غلط ہوں اور مجھے جو ہے وہ کام درست کرنا ہے، اگر میں اس طرح بولوں گی تو آگے میرے لیے یہ سزا جو ہے وہ تیار ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر جو ہے وہ تمہارا کہا مانے، وہ تمہاری بات مان جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا، پھر ان پر کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو۔ پھر یہ نہیں کہ جان بوجھ کے ان کو ٹیز کرو، ان پہ طنز کرو، ان تان و تشنی کے تیر برساؤ، ان کی زندگی کو جیرن بناؤ۔ نہیں، اگر وہ تمہاری بات مان گئی ہے، پھر مردوں کو کہا گیا، دوسرے الفاظ میں پنجابی میں کہتے ہیں نا، بندے دا پتر مان جا، تو اسے کہا گیا کہ انسان بننا ہے اب تم نے۔ اگر وہ تمہاری بات مان گئی ہے، اب تمہیں بھی انسان بن کے دکھانا ہے کہ اگر تم میری بات مان گئی ہو، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح رہوں گا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ خود جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور جلیل القدر ہے، بلند ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ہم نے سماعت کی، جس میں ہمیں چند زندگی کے معاملات کے بارے میں سکھایا گیا۔ آیت نمبر 35 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آگے ذکر کیا اس کا اگلا درجہ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور ان اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، شکا کا، ضد کا، کشمکش کا، جھگڑے کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، اگر خامد اور عورت کے درمیان تمہیں اگر جھگڑے کی یا ضد کی یا کوئی کشمکش کی جو ہے وہ تمہیں خوف ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فَابْعَثُوا تو مقرر کر دو، من حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک منصف مرد کی طرف سے، مرد کے گھر والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک جو منصف ہے عورت کے گھر والوں کی طرف سے۔ یعنی اگر تمہیں ڈر رہی ہے کہ یہ لڑ پڑیں گے یا یہ باز نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کا جھگڑا چلتا رہے گا، تو مرد کی طرف سے یعنی مرد کے خاندان کا کوئی وہ بندہ جس کی بات مانی جائے، لوگ جسے حجت سمجھیں یا خاندان والے جسے حجت سمجھیں، تو اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت کے خاندان میں سے جو بڑا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ منصف مقرر کیا جائے، تاکہ ان کے دونوں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے اور صلح کروائی جائے اور ان کو جھگڑے سے بچایا جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اور اگر دونوں چاہیں صلح کرنا، یوفق اللہ بینہما تو موافقت کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں میں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کر دے گا، انس پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ موافقت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمن جاننے والا، خبیرن خبردار، خبر رکھنے والا، بہت خبریں جو ہے وہ رکھنے والا۔ آیت کا مفہوم ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ خامد اور بیوی میں جھگڑا ہے یا ان کے درمیان کوئی کشمکش ہے یا ناراضگی ہے، تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، اور اگر وہ صلح کا جو ہے وہ کرنا چاہیں تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا، صلح ہو جائے گی، اور وہ جو ہے وہ مان بھی جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، کیونکہ کوئی کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور سب باتوں سے باخبر ہے، سب باتوں کے بارے میں اسے خبر ہے، وہ سب باتوں کے بارے میں جانتا ہے۔
آیت نمبر اب 36 میں ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب جب تمہارے سارے معاملات درست ہو رہے ہیں تو اب ایک چھوٹا سا تقاضا کیا ہے اور اس کا شکرانہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبیوں کے ساتھ احسان کرو، والیتامى، یتیموں کے ساتھ کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ کرو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو محتاج ہو، یعنی جو جسے ہم عام طور پہ غریب کہتے ہیں، جس کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو، والجار ذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے، والجار ذی القربى، اور جو قرابت دار ہیں اور ساتھ کیا ہے وہ ہمسائے بھی ہیں، یعنی ہمسائے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، والجار الجنوبی، اور وہ ہمسائے جو اجنبی ہیں، یعنی جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمسائے ہیں، فصاحب بالجنبی، اور وہ جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، صاحب دوست کہتے ہیں، جنبی ساتھ، یعنی وہ آدمی جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، یعنی جو دوست ہے، وابن السبیل، اور اللہ کی راہ میں جو چلنے والے ہیں، جو ابن سبیل ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرو، مسافروں کے ساتھ بھی نرمی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من اس کو کانا جو ہو، مختالن، اترانے والا، فخورا، جو ہے وہ بڑھ مارنے والا، بڑھ کے مارنے والا، فخر کرنے والا، مختالن فخورا، یعنی جو بڑائی بیان کرے، تکبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ آیت پر دوبارہ غور کریں، ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، غیر ہیں، تمہارے اپنے نہیں ہیں، اور وہ دوست جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمہارے ہم نشین ہیں، ان سے اچھا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، ابن سبیل، مسافروں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا معاملہ کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو اور بڑھ کے مارنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آج ہم نے جو آیات بینات پڑھی اور ان کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے یہ 36 تک آیات کو جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور یہی آج کا جو ہے وہ آپ کا سبق بن جائے گا۔ تو ان مسائل کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، ان مسائل کو آپ ازبر کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ قرآن سے جو ہے وہ کس طرح مسئلہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، اور یہی آپ کی ایک ہی کلاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔